السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 4 ہمارا ضمائر کا چل رہا تھا، جس پہ ہم نے ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس پڑھے تھے۔ پرپل میں غائب کے ضمائر ہوا ہم کے ساتھ، گرین میں حاضر کے ضمائر واحد اور جمع کے ساتھ انتا انتم، اور بلو میں متکلم کے ضمائر واحد اور جمع کے ساتھ انا نحنو۔ ایک دفعہ ان جوڑوں کی ریویژن کر لیں۔ ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ضمائر متصلہ کی، یعنی وہ ضمائر جو متصل ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ متصل کیسے ہوتے ہیں، اس کو ایک نظر مار لیتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ کی طرح ضمائر متصلہ بھی غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں میں آتے ہیں، اور فی الحال ان کو بھی ہم واحد اور جمع ہی عدد کے لحاظ سے لیں گے۔ اب چونکہ یہ ضمائر متصلہ مختلف اسماء کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے اسم کو ظاہر کرنے کے لیے فی الحال ڈیش کا سہارا لیا ہے۔ اسی لیے غائب کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، ہو لیکن ساتھ ایک ڈیش ہے جو کہ ایک اسم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی اسم ہم ابھی دیکھیں گے، وہ جب ان ضمائر کے ساتھ متصل ہوگا، جڑا ہوگا، تو پھر اپنے صحیح معنی دے گا، ورنہ ہو، ہم، کا، کم اور یہ، نا کا فی الحال اپنی تئیں انفرادی طور پر کوئی خاص مطلب نہیں نکلتا۔ تو ضمائر متصلہ میں غائب کے واحد اور جمع کو دیکھ لیجئے، اور نیچے جیسے ہم نے رب کی مثال لی ہے، تو نیچے والی امثلہ میں رب کو ہم نے لیا اسم، اور اسم کی تعریف کے مطابق اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ تو رب معنی کے لحاظ سے پالنے والا، اور یہ کسی بھی ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو آپ کا پالن ہار ہو۔ تو اسی لیے اس کے ساتھ اب ہم ضمائر متصلہ لگاتے ہیں۔ رب کے ساتھ سب سے پہلے اگر غائب کے صیغے کو دیکھیں تو ربہ، اس ایک شخص کا رب، ربہم، ان سب اشخاص کا رب، ربہ، ربہم۔ اور اس کا قاعدہ بھی وہی ہے کہ آپ نے اشارے ویسے ہی رکھنے ہیں جیسے کہ ضمائر منفصلہ میں رکھے تھے، تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے۔ ربہ، ربہم۔ اب ایسے ربکا، ربکم، یہ حاضر کے لیے ربکا تمہارا رب، ربکم تم سب کا رب، ربکا، ربکم، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اب ان سب میں رب کے اوپر پیش آئی ہے ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربنا، سوائے ربی کے۔ یہ اس لیے کہ عربی زبان میں باقی زبانوں کی طرح اپنی روانی برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب اگر متکلم کی واحد ضمیر یی کے ساتھ اگر رب کے اوپر پیش ہوتی تو رب یی بن جاتا، جس سے زبان کی روانی میں خلل پڑتا تھا۔ اس لیے رب یی کی بجائے حرکات کو زبان کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بدلا گیا، اور یہ لفظ بن گیا ربی۔ ایک دفعہ مشق کر لیجئے۔ ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ اب ہم ضمائر متصلہ کی مثال لیں گے
کتاب کے ساتھ. کتاب کو بطور اسم ٹریٹ کیا جائے گا اور 7 ضمائر لگائے جائیں گے. آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پر بلو کلر میں اسم ہے کتاب، اپنی غیر متغیر حالت میں، انچینجڈ سچویشن میں، انچینجڈ کنڈیشن میں. مڈل میں پرپل کلر میں ڈیش کے ساتھ ضمائر متصلہ ہیں. پہلا خانہ آپ کے سامنے ضمائر متصلہ کی غائب کی واحد اور جمع ضمائر کا ہے. دوسرا خانہ حاضر کی ضمائر متصلہ کے واحد اور جمع کا. اور تیسرا خانہ ضمائر متصلہ کی متکلم کا واحد اور جمع کا. اور آخر میں گرین کلر میں اسم کی ضمائر متصلہ کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے جو فنشڈ ناؤن بنا اس کا خانہ ہے. اب کتابہ، کتابہم، اس کی کتاب، ان سب کی کتاب. کتابہ، کتابہم. کتابکا، کتابکم. کتابکا، آپ کی کتاب. کتابکم، آپ سب کی کتاب. کتابکا، کتابکم. کتابی، میری کتاب. کتابنا، ہم سب کی کتاب. کتابی، کتابنا. اب اگر ہم انہی ضمائر کو قلم کے ساتھ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کا بنے گا. قلمہ، قلمکم. جوڑوں میں اگر ان کو کریں گے تو پہلا جوڑا غائب کا، دوسرا حاضر کا اور تیسرا متکلم کا. قلمہ، قلمہم. یہ غلطی سے قلمکم لکھ دیا گیا، یہ ہو جائے گا قلمہم. قلمہ، قلمہم. قلمکا، قلمکم. قلمی، قلمنا. اب آپ کے لیے آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ انہی ضمائر کو آپ نے دین کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے اور ساتھ ہی ان کے معنی بھی لکھنے ہیں. یہ لکھ کر یا تو اس کی تصویر کھینچ کر یا عربی میں لکھ کر ان کے معنی کے ساتھ آپ کومنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں. آئیں اب مشق کر لیتے ہیں. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا.